غریبی کی حقیقت کبھی کبھی انسان سوچتا ہے کہ شاید قسمت نے ساتھ نہیں دیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ رزق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور زمین پر کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ تو غریبی کو کوئی لعنت نہیں ہے، لیکن اس پر صبر اور محنت کے ساتھ دعا کرنا ہی اصلی ایمان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بس یہی چاہتا ہے کہ وہ اسے پکاریں اور اس کے در سے امید رکھیں۔ زیادہ سے زیادہ گناہ اور نافرمانی سے بھی برکتیں اٹھ جاتی ہیں۔ اپنے رب سے معافی مانگو، وہ بہت بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے برکتوں کی بارش برسائے گا اور تمہیں مال اور اولاد میں بڑھوتری کر دے گا۔ مطلب جب لوگ گناہ کرتے ہیں، نماز چھوڑتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، حرام کمائی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ برکتیں ہٹا دیتا ہے۔ جو مال رشوت، بیاج، سود، دھوکہ، چوری یا جوا سے کمایا گیا ہو اس میں کبھی برکتیں نہیں ہوتی۔ تو حرام مال سے پلا بڑا جسم جنت میں نہیں جائے گا۔ اگر گھر کی کمائی میں حرام کا حصہ ہے تو اللہ برکتیں ختم کر دیتا ہے۔ اور صدقہ زکوٰۃ دینا صرف غریبوں کی مدد ہی نہیں بلکہ اپنی مال کی صفائی ہے۔ تو ان کے مال میں سے صدقہ لو تاکہ تم انہیں پاک کر کے ہٹا دو اور نکھار دو۔ زکوٰۃ نہ دینے سے مال میں کم نہیں ہوتا بلکہ نہ دینے سے برکتیں ختم ہوتی ہیں۔ گھر میں بے وجہ جھگڑے، گالیاں، حرام چیزیں جیسے میوزک، جوا، شراب یا قرآن کی تلاوت کا نہ ہونا برکتوں کو بھگاتا ہے۔ اور شیطان ایسے گھر میں رہتا ہے جہاں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا ہے۔ تو جس گھر میں سورہ البقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں شیطان نہیں ٹھہرتا، دور دور تک شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ جب لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ سے معافی نہیں مانگتے تو روزی تنگ ہو جاتی ہے۔ روزی میں برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ گھر میں خیر و برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ خوشحالی کہاں سے آئے گی؟ جو استغفار کی عادت بنا لیتا ہے نا، اللہ اس کے لیے پریشانی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ ماں باپ کی ناراضگی، اگر گھر میں ماں باپ کی بد دعا یا ناراضگی ہو تو برکتیں چلی جاتی ہیں۔ اللہ کی خوشی ماں باپ کی خوشی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔ تو ہیلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتے ہو آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اللہ پاک آپ سب کی تمام نیک جائز دعاؤں کو قبول مقبول عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو الحمدللہ آپ لوگوں کی دعا سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ محنت تو بہت ہوتی ہے لیکن گھر میں برکتیں نہیں ہوتی۔ روزی آتی ہے مگر ٹکتی نہیں، گھر میں ہمیشہ تنگی، قرض اور پریشانیاں بنی رہتی ہیں۔ تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے گھر میں غریبی آنے کی اصلی وجہ کیا ہے اور وہ ایک اثردار عمل جو آپ کی زندگی بدل سکتا ہے انشاءاللہ۔ تو چلیے میں آج بنا رہی ہوں چکن اکا اسٹارٹر، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو غریبی دور کرنے کا عمل اور غریبی آنے کی وجہ اور ان سب کی پریشانیوں سے دور ہونے کا وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ تو ویڈیو میں لاسٹ تک بنے رہے گا۔ ویڈیو میری پسند آئے آپ کو تو لائک، کمنٹ، شیئر اینڈ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریے گا، جس سے میری آنے والی ہر اچھی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ غریبی صرف قسمت کا کھیل نہیں بلکہ بہت سارے ہمارے ایسے اعمال ہیں، اعمالوں کی وجہ سے آتی ہے غریبی گھر میں۔ تو آئیے جانتے ہیں کچھ اہم وجہ۔ نماز کی پابندی نہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی ان کے کاموں میں سے برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ جو انسان نماز سے غافل ہوتا ہے اس کے گھر میں برکتیں چلی جاتی ہے۔ نماز صرف عبادت نہیں بلکہ رزق میں برکت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ نہ دینا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ اپنے مال میں سے زکوٰۃ نہیں دیتے تو اللہ ان کا مال برباد کر دیتا ہے۔ اگر ہم زکوٰۃ یا صدقہ نہیں دیتے تو ہمارے مال میں سختی آ جاتی ہے، یعنی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اچھا، حرام کمائی کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حرام کمائی سے پلنے والا جسم جنت میں نہیں جائے گا۔ حرام کمائی سے گھر میں نور اور سکون چلا جاتا ہے اور غریبی اندر تک سما جاتی ہے۔ شکر ادا نہ کرنا۔ قرآن میں ہے، اگر تم شکر ادا کرو گے تو تمہیں اور دوں گا، اور اگر کفران کرو گے یعنی ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔
جب ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر نہیں کرتے تو وہ نعمتیں دھیرے دھیرے ختم ہونے لگ جاتی ہے۔ تو ہر حال میں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، چاہے وہ اچھے حال ہو چاہے برے حال ہو، چاہے کیسی بھی کنڈیشن ہو، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ تو اللہ خوش ہوتا ہے اور اس سے بڑھ کر دیتا ہے۔ اچھا، گھر میں گناہ اور جھگڑے، اگر گھر میں جھوٹ، غیبت، برائی یا جھگڑے زیادہ ہوں تو فرشتے رحمت لے کر چلے جاتے ہیں، رحمت کے فرشتے گھر میں نہیں آتے ہیں اور ایسے گھر میں سے برکتیں نہیں ٹھہرتی۔ تو چلیے جانتے ہیں اب وہ عمل جو غریبی، تنگی اور قرض کو دور کرتا ہے اور گھر میں روزی میں برکت لاتا ہے، خیر اور برکتیں آتی ہیں، گھر میں خوشیاں آتی ہیں، قرضے ادا ہوتے ہیں، اللہ پاک غیب سے مدد کرتا ہے، اور اس عمل کا نام ہے سورۃ واقعہ کا وظیفہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر رات سورہ واقعہ پڑھے گا اسے کبھی فاقہ یعنی غریبی نہیں چھوئے گی۔ عمل کا طریقہ بتا دیتی ہوں۔ تو ہر رات عشاء کی نماز کے بعد وضو کر کے بیٹھ جائیں اور سورہ واقعہ قرآن کی 56ویں سورت پوری تلاوت کیجیے، ٹھیک ہے؟ سورہ واقعہ کی پوری تلاوت کرنا ہے آپ کو۔ اس کے بعد یا غنیو یا مغنی یا رحمان یا رحیم، یہ 4 نام 100 مرتبہ پڑھنا ہے آپ کو۔ پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کریے اللہ سے کہ اے اللہ تو ہی دینے والا ہے، مجھے اپنے فضل سے مالدار بنا دے اور میرے گھر میں برکتیں اتار دیں۔ اچھا، اس بیچ میں آپ کو آگے پیچھے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اور اس کے بعد ہی عمل شروع کرنا ہے۔ اور اس عمل کے فائدے دیکھیے کہ اس عمل سے آپ دیکھیں گے، خود دیکھیں گے، آپ محسوس کریں گے کہ گھر کی تنگی دور ہوتی جائے گی، دھیرے دھیرے روزی میں برکتیں آتی جائیں گی، قرض ہلکا ہونے لگے گا اور دل کو سکون ملے گا، ایک خوشی ملے گی۔ ایک بہت ہی پیارا قصہ ہے، ایک بزرگ عالم کا قصہ بہت زیادہ مشہور ہے، اور یہ حدیث پاک میں بھی ہے کہ ایک غریب شخص تھا، ہر روز مسجد میں آتا تھا اور کہتا تھا کہ مولانا میں محنت کرتا ہوں، بہت محنت کرتا ہوں، لیکن کبھی برکت نہیں ہوتی۔ مولانا صاحب نے کہا کہ ہر رات سورہ واقعہ پڑھو اور شکر ادا کرو، شکر ادا کرنا شروع کرو۔ وہ شخص پابندی سے پڑھنے لگا سورہ واقعہ۔ کچھ مہینوں بعد وہ پھر آیا، اس بار نئے کپڑے میں تھا اور چہرے پر نور تھا۔ کہنے لگا، اللہ نے میرے کاروبار میں ایسی برکت دی کہ اب لوگوں کو روزگار دے رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ ہے اللہ کی رحمت کا کرشمہ۔ جس گھر میں سورہ البقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں شیطان نہیں ٹھہرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کوشش کریں کہ ہر روز گھر میں سورہ البقرہ یا سورہ یاسین کی تلاوت ضرور کریں، گھر میں نماز پڑھیں اور برکتیں خود محسوس کریں آپ۔ اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی خوشی ماں باپ کی خوشی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔ اگر ماں باپ کی بد دعا لگ جائے تو لاکھ محنت کے بعد بھی برکتیں نہیں رہتی۔ ماں باپ کی خدمت کریں، ان کا دل جیتے، کیونکہ ان کی دعا غریبی کو مٹانے کا سب سے بڑی طاقت ہے نا؟ تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، روزانہ استغفار کریں 100 مرتبہ کم سے کم روزانہ۔ آپ اس کو اپنا زندگی کا ایک حصہ بنا لیجئے اور پھر آپ خود محسوس کریے کہ آپ کو اس سے کتنی خوشی ملے گی، کتنے آپ کے کام آسان ہوتے جائیں گے۔ اللہ رب العزت آپ کی ساری پریشانیوں کو دور کرتا چلا جائے گا، راستے اپنے آپ کھلتے چلے جائیں گے۔ یہ استغفار کی فضیلت ہے، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اللہ برکتیں دیتا ہے۔ صبح اور شام دونوں وقت پڑھیں۔ اس کے بعد ہر رات سورہ واقعہ کی تلاوت کریں، یہ تو ہے ہی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سورہ واقعہ پڑھے گا اس پر کبھی تنگی نہیں آئے گی۔ اور اللہ کے یہ بہت ہی پیارے اور برکت والے نام ہیں۔ ہر دن 100 بار روز پڑھیں، کوشش کریں کہ آپ 100 مرتبہ تو روز پڑھیں۔ یا رزاقو ہے روزی دینے والے، یا غنیو ہے بے نیاز کرنے والے، یا فتاحو ہے راستے کھولنے والے۔ تو یہ سارے آپ جو ہے اللہ کے پاک و مبارک نام کا ورد کریں۔ صدقہ ضرور دیں، تھوڑا بھی دے لیکن ضرور دے، کیونکہ صدقہ بلا کو ٹال دیتا ہے اور رزق میں برکتیں لاتا ہے۔ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بولا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے گھر میں بہت تنگی ہے، کام بھی نہیں چلتا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ وہ شخص چلا گیا اور روزانہ استغفر اللہ پڑھنے لگا۔ کچھ ہی دنوں میں اس کی روزی کھل گئی، کام بڑھ گیا اور گھر میں سکون لوٹ آیا۔ اس نے کہا، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ صرف معافی مانگنے سے اتنا فرق پڑ سکتا ہے۔
یہی ہے استغفار کی طاقت۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا کہ استغفار کا کثرت سے آپ وظیفہ کریے، کثرت سے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے اب استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ آپ ضرور کریے، اور دل سے کریے۔ انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کو اس کا رزلٹ کتنا اچھا ملنا شروع ہو جائے گا۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ بھی اپنے گھر میں تنگی محسوس کر رہے ہیں تو اپنے گناہوں سے توبہ کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور استغفار کی عادت ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی روزی میں برکتیں دے گا اور غریبی کو ہمیشہ کے لیے دور کر دے گا، اور جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں تاکہ کوئی بھی اس عمل سے فائدہ اٹھا سکے۔ اور اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے، کیونکہ میں روز لاتی ہوں دل کو چھو جانے والی اسلامک واقعات اور ان کے وظیفے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے رزق میں برکت دے، ہماری تنگی، قرض اور پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو چلیے میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں کہ میں کیا بنا رہی ہوں، اور اس کی ریسیپی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں۔ تو گائز میں نے بنایا ہے گارلک چکن اسٹارٹر۔ جی ہاں، تو یہ آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کریے گا، اور ماشاءاللہ بہت ہی اچھی بن کر ریڈی ہوئی تھی، اور گھر میں سبھی کو، ہسبینڈ جی کو، بچوں کو، مجھے بھی بہت 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 زیادہ اچھی لگی تھی، اور ہم لوگوں نے اسے پراٹھے کے ساتھ انجوائے کیا۔ اگر آپ روز روز گھر کا کھانا کھا کر بور ہو گئے ہیں اور باہر کا کچھ ہوٹل کا اسپیشل کھانا چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں، آپ میرے اسٹائل میں چکن گارلک اسٹارٹر بنائیے، ٹرائی کریے اور اپنے فیملی والوں کے ساتھ انجوائے کریے۔ تو چلیے بتا دیتی ہوں میں نے کیا اس میں کیا کیا ایڈ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے چکن کو اچھے سے واش کر کے رکھ لینا ہے، اس میں ڈالنا ہے نمک، کالی مرچ کا پاؤڈر، ایک نیمبو، دہی، اور اپنے چلی فلیکس، اور 2 انڈے، کارن فلور، اور یہ ساری چیزیں ڈال کے اس کو مکس کرنا ہے۔ ایک باؤل میں نے جو ہے چکن فرائی مسالہ لیا ہے، وہ بھی میں نے اس میں ڈال دیا ہے، اور اس کے بعد میں اس کو اچھے سے میگنیٹ کرنے کے لیے ہم رکھ دیں گے مکس کر کے۔ آدھے گھنٹے کے لیے میں نے اسے میگنیٹ کرنے کے لیے رکھ دیا تھا۔ اب آدھے گھنٹے کے بعد ہم کیا کریں گے، ہمیں تیل لینا ہے۔ تیل زیادہ ایک دم ڈوبے ہوئے تیل میں نہیں تلنا ہے، ہمیں کم تیل لینا ہے نارمل، اور اس میں ہمیں ایک ایک کر کے دھیرے دھیرے سب جما دینا ہے، اور 1 منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے۔ 1 منٹ کے بعد پھر اس کو دھیرے دھیرے سے پلٹانا ہے ہمیں، پھر 1 منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے۔ اس لیے کرنا ہے کیونکہ جب تک چکن کے اندر مسالہ جو ہے چپک نہیں جائے اچھے سے، اس میں فکس نہیں ہو جائے، جب تک کہ ہمیں اس میں ہی رہنے دینا ہے۔ اب 1 منٹ کے بعد سے پھر ہمیں پلٹ دینا ہے، پھر 1 منٹ کے بعد رکھنا ہے اور پھر پلٹ دینا ہے۔ اسی طرح سے ہمیں اس کو فرائی کرنا ہے۔ فرائی کرنے کے بعد اچھے سے جب فرائی ہو جائے، چکن ہمارا گل جائے گا۔ 5 منٹ لگتے ہیں، 5 سے 7 منٹ چکن گلنے میں، کیونکہ آدھا گھنٹہ ہمارا چکن میگنیٹ ہونے میں اچھا خاصا گل جاتا ہے اور کچھ تیل میں ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے چکن کو اچھے سے ہمیں فرائی کرنا ہے کم تیل میں، اور فرائی کرنے کے بعد میں ہم نکال لیں گے۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کیا کرنا ہے۔ اور نا یہ اتنے سمپل اور ایزی طریقے سے بن کر تیار ہو جاتی نا کہ میں آپ کو کیا ہی بتاؤں۔ گھر میں جتنے مسالے سب اپنے گھروں میں رہتے ہیں، جو بھی مسالے، کچھ باہر سے ایکسٹرا نہیں لینا ہے، جو گھروں میں مسالے رہتے ہیں انہی مسالوں سے میں نے بنا کے اسے تیار کیا ہے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ویڈیو کو لاسٹ تک پوری فل واچ کرنا آپ کو، تبھی سمجھ میں آئے گا ہر ایک چیز کہ میں نے کیا عملیات بتائے ہیں، کہ کون سے وظیفے بتائے ہیں، کون سی چیز کے لیے بتائے ہیں، کس لیے بتائے ہیں، اور ریسیپی بھی میں نے جو ہے اسٹارٹر میں کیا کیا ملایا ہے اور کیسے بنائی ہے۔ تو آپ لوگ اپنے گھر میں ضرور ٹرائی کریے گا، میرے کہنے سے ایک بار ضرور ٹرائی کریے گا، اور انشاءاللہ آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ کیسا بنا۔ آپ خود بولیں گے کہ ماشاءاللہ سسٹر بہت اچھا بنا، کیونکہ اتنا لذیذ، اتنا ٹیسٹی لگ رہا تھا نا کہ میں آپ کو کیا ہی بتاؤں۔ اور انشا، عبدالقادر اور ان کے پاپا تو چلتے پھرتے جیسے کھا رہے تھے، ان کو اتنا اچھا لگ رہا تھا ایسے ہی سوکھا کھانے میں۔ تو میں نے سوچا تو روٹی وغیرہ سے، پراٹھے سے کھا لیں گے تو زیادہ اچھا رہے گا۔ تو اسی لیے ویسے تو فرائیڈ چکن تو سبھی کھاتے ہیں، لیکن اس کو میں نے کچھ الگ طریقے سے بنانے کا سوچا، تو بس وہی چیز، اور ہسبینڈ جی کو بہت پسند آئی، مجھے بھی اسپیشل ایسا لگ رہا تھا کہ بس جیسے ہوٹل میں بیٹھ کے کھا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کریے گا، اور میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریے گا، اور اپنے فیملی ممبرز میں آپ جن سے بھی یہ ریسیپی بنوانا چاہتے ہیں آپ ان لوگوں کو ضرور شیئر کریے گا۔
تو چلیے آلموسٹ میرا چکن جو ہے یہاں پر فرائی ہو چکا ہے، کیونکہ یہ نا 1 کلو چکن تھا، اس لیے میں نے تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے فرائی کرا، کیونکہ ایک ساتھ سب نہیں کر سکتے، تو اسی لیے میں نے آدھا آدھا کر کے اسے جو ہے فرائی کرا۔ تو اب یہ میرا چکن جو ہے فرائی ہو چکا ہے۔ اب میں کیا کروں گی، آپ لوگ ویڈیو پہ لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا، بنا اسکپ کیا آپ دیکھیں گے تو آپ کو ہر ایک چیز سمجھ میں آئے گی، اور میں آپ کو کوئی ایسا نہیں، بالکل شارٹ طریقے سے بتا رہی ہوں، زیادہ کھینچ تان کے نہیں بتا رہی ہوں۔ تو یہاں پر دیکھیے میں ایک پین گرم کر لیا، میں نے پین میں 2 چمچ گھی ڈالوں گی، میں دیسی گھی، آپ کوئی بھی تیل یا کچھ بھی، آپ گھی تیل کچھ بھی بٹر یوز کر سکتی ہیں۔ اور یہاں پر میرے پاس تھوڑا سا بٹر بچا، جتنا بٹر بچا تھا میں نے اتنا ہی اس میں ایڈ کر دیا۔ آپ چاہیں تو اسے گھی کی جگہ بٹر ہی ایڈ کر سکتے ہیں، لے سکتے ہیں نا، یا تیل میں، جس میں آپ اچھا لگے آپ وہ لے سکتے ہیں۔ اچھا یہ تھوڑا سا گرم ہو جائے گا، اس کے بعد میں کیا ڈالوں گی اس میں، جنجر اور گارلک اور ہری مرچ کو باریک چاپ کیا ہوا ہے نا، ادرک لہسن اور ہری مرچ، اس کو ایک دم زیادہ مکس پیسنا نہیں ہے، اس کو صرف باریک باریک چاپ کرنا ہے چاپر پہ۔ تو وہ چاپ کیا ہوا میں اس میں ڈال دوں گی، اور اسے تھوڑا کم فرائی کریں گے، ایک دم زیادہ براؤن نہیں کرنا ہے، اسے نا ہلکے ہلکے وائٹ کلر میں رکھنا ہے۔ اور اس کو فرائی ہونے کے بعد اس میں چکن ایڈ کر دوں گی سارا۔ تو گائز ہم اسے زیادہ فرائی نہیں کرنا ہے، صرف اسے وائٹ ہی رکھنا ہے نا، یہ اس طریقے سے رہنا چاہیے، بس اس سے زیادہ ہمیں نہیں کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم کیا کریں گے، اس میں یہ جو سارا چکن ہے یہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی، چلیے ہے نا، اس میں یہ ڈال دیا ہم نے۔ اب اس میں ڈالوں گی دہی ہے نا، یہ دہی اس میں ایڈ کر دوں گی میں، اور یہ ہے فریش ملائی، اس میں یہ ملائی بھی میں ایڈ کر دوں گی۔ اب ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے، ہلائیں گے۔ اس کو ہم اچھے سے ہلائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب ہمیں اس کے اندر کیا کرنا ہے، اب ہم گائز جو ہے اس کے اندر پانی تھا وہ بھی اس میں ایڈ کر دیں گے، اور اس کو مکس کریں گے اچھے سے۔ گائز ہم اس میں فرائنگ کر کے اسے تھوڑا سا ڈھک کے رکھ دیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیے ہم اس میں مرچی کر دیں گے، اور اوپر سے جو ہے ہرا دھنیا ایڈ کر دیں گے، یہ دیکھیے۔ تو چلیے میرا جو ہے چکن گارلک اسٹارٹر بن کے تیار ہو چکا ہے، اور آپ دیکھیے ماشاءاللہ کتنا اچھا دکھ رہا ہے دیکھنے میں بھی، اور بہت ہی اچھا لگا تھا، اور سبھی کو بہت زیادہ پسند آیا تھا۔ تو میں آپ لوگوں سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ بھی اپنے گھر میں ایسی جو ہے میرے اسٹائل میں چکن گارلک اسٹارٹر
ضرور ٹرائی کریے اور اپنے فیملی والوں کے ساتھ انجوائے کریے۔ تو چلیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔